بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے کامیاب زندگی کے لیے مقصد کی اہمیت۔ ثمر گوٹ فارم پھالیہ۔ گوٹ فارمنگ ہو یا کوئی دوسرا کاروبار، اس کے لیے ذہنی اور عملی تربیت بہت اہم ہے۔ سیانے کہتے ہیں کسی بھی عملی کاروبار سے پہلے ذہنی طور پر اس کاروبار کو خیالی طور پر مکمل کر لینا کاروبار کی بنیاد مضبوط بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہم سب کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، لیکن مناسب رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے گو کی کیفیت میں رہتے ہیں۔ دنیا میں آج تک کسی ایسے انسان نے کامیابی حاصل نہیں کی جس کا کوئی مقصد نہ تھا، اور آئندہ بھی کوئی شخص اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مقصد کا تعین نہ کرے۔ آپ کی صلاحیتیں، وقت، محنت، ذہانت، کوشش، جذبہ، جنون اور قربانیاں کسی کام کی نہیں اگر یہ کسی خاص مقصد کے زیر تابع نہیں۔ یہ دنیا تعلیم یافتہ، ذہین، محنتی لوگوں سے بھری پڑی ہے، لیکن وہ ناکام ہیں کیونکہ ان کی زندگی کا کوئی واضح مقصد ہی نہیں۔ ایک آدمی سفر کر رہا تھا۔ وہ ایک چوراہے پر پہنچا۔ اس نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک بوڑھے راہگیر سے پوچھا، یہ سامنے والی سڑک کہاں جا رہی ہے؟ بوڑھے نے کہا، تم نے کہاں جانا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ میں صرف چلنا چاہتا ہوں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ اس پر بوڑھے آدمی نے کہا کہ جب تمہیں اپنی منزل کا پتہ ہی نہیں تو جس سڑک پر مرضی ہے چل پڑو۔ زندگی بھی ایک سفر ہے، اور اس سفر کو کامیابی کا سفر بنانے کے لیے آپ کو اپنے مقصد کا شعور ہونا چاہیے۔ ماہرین کی تحقیق کے مطابق دنیا کے 98% لوگوں کا کوئی واضح نصب العین نہیں ہے۔ وہ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ناکام ہیں۔ خواہشات پال لینا بہت آسان ہے، لیکن ان خواہشات کو برقرار رکھتے ہوئے منظم طریقے سے اور جذبہ جنون سے ایک واضح مقصد کی شکل دے دینا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے خواہشات سب کے پاس ہوتی ہیں، لیکن مقصد کسی کسی کے پاس ہوتا ہے۔ میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار سب سے بڑا ہو، آرام دہ زندگی ہو، لیکن کاروبار کا تعین نہیں کر سکتے۔ آرام دہ مستقبل حاصل کرنے کے لیے محنت نہیں کر سکتے۔ آپ کا ذہین ہونا اتنی بڑی بات نہیں جتنا آپ کا با مقصد ہونا آپ کی خوش قسمتی کی علامت ہے۔ عظیم ذہنوں میں خواب ہوتے ہیں، اور پست ذہنوں میں فقط خواہشات۔ خواہش ایک بیج کی مانند ہے، جب تک اسے بویا نہ جائے یہ آپ کو فصل نہیں دے گی۔ دنیا کے کسی بینک میں خواہشات کیش نہیں کروائی جا سکتی، لیکن جب کسی کی خواہش جنون بن جاتی ہے تو وہی شخص بے شمار بینکوں کا مالک بن جاتا ہے۔ جب آپ کسی مقصد کا انتخاب کر لیتے ہیں تو آپ کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آنے لگتی ہیں۔ بظاہر کبھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی کام نہیں کر رہے ہوتے، لیکن آپ کا ذہن ہر وقت اس مقصد کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ مقصد کے انتخاب کے بعد لاتعداد مواقع آپ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، اور حالات بھی خود بخود آپ کی کامیابی کے لیے موافق ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو بامقصد زندگی کی اہمیت نہیں بتائی جاتی، اس لیے وہ ڈگریوں کے انبار لگا لیتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں ناکام رہتے ہیں۔ وہ نوجوان جلد کامیاب ہو جاتا ہے جس نے ایک مخصوص مقصد کے تحت تعلیم مکمل کی ہو اور ایک خاص شعبے کا ماہر ہو۔
تعلیم فقط روزی کمانا ہی نہیں بلکہ جینا بھی سکھاتی ہے۔ لوگ مقصد کا انتخاب کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں صرف رکاوٹیں نظر آتی ہیں۔ یاد رکھیں، رکاوٹیں تب نظر آتی ہیں جب آپ اپنے مقصد سے نظریں ہٹا لیتے ہیں۔ آپ کا مقصد زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کرتا ہے۔ بڑے مقاصد زیادہ جوش و خروش، زیادہ جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ مقصد زمانہ حال کا وہ ارادہ ہوتا ہے جو آپ کے پورے مستقبل کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ بزنس شروع کرنے سے کم از کم 6 ماہ پہلے شروع سے آخر تک سوچ بچار شروع کر دیں اور ایک واضح مقصد کے تحت منصوبہ بندی کریں کہ کون سا کاروبار کروں۔ یہ کاروبار مجھے خاندان، معاشرے، ملک کو کتنا فائدہ پہنچا سکتا ہے، اور شروع کیے جانے والے کاروبار کتنی عمر کا ہو سکتا ہے، کیونکہ کچھ کاروبار کم عرصہ تک ہی چل سکتے ہیں جبکہ کچھ کاروبار نسل در نسل چلتے ہیں۔ بزنس کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں۔ ایسا بزنس سوچیں جو آپ کے شوق کے مطابق ہو، دن رات کام کر کے خوشی محسوس ہو، نہ کہ ایک تھکن اکتاہٹ کے ساتھ بزنس کا آغاز کریں۔ بزنس کوئی بھی ہو، اس سے پیسہ تو کمایا جا سکتا ہے، لیکن یہ اپنی من پسند کے مطابق ہو تو ایک جنون بن جاتا ہے۔ ثمر گوٹ فارم کا آغاز حلال جانوروں سے قدرتی محبت کے جذبے کے تحت شروع کیا گیا ہے۔ 1 سال کے تجرباتی سیشن کے بعد ثمر گوٹ فارم کو ایز اے بزنس چلانے کا فیصلہ کیا۔ پہلے اپنے مقصد کا تعین کیا کہ کس قسم کا بزنس کرنا ہے۔ جب بزنس کا تعین ہو گیا تو معاشرے میں اس کے معیار کا جائزہ لیا گیا۔ اس بزنس کے لیے درکار اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لیا گیا۔ شروع میں ہر کاروبار اپنے مالک سے قربانی مانگتا ہے، وقت، پیسہ، محنت کی قربانی مانگتا ہے۔ کاروبار کے لیے بزنس ماڈل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بزنس ماڈل سے مراد کاروبار کے لیے راستے کا انتخاب ہے کہ کاروبار شروع کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر ثمر گوٹ فارم کے 2 سالہ عملی تجرباتی سیشن کے بعد بزنس روک دیا گیا اور سابقہ تجربات کی روشنی میں کمرشل فارمنگ کے منصوبے کا آغاز شروع کی۔ تجرباتی سیشن میں پراپر شیڈ، ملازم، اچھے جانور، بھرپور محنت شامل نہ تھی، کیونکہ گھریلو فارمنگ کمرشل فارمنگ سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ گھریلو فارمنگ میں پیسے سے زیادہ اپنے شوق کو پورا کیا جاتا ہے، جبکہ کمرشل فارمنگ کا مقصد ہی پیسہ کمانا ہے۔ جب کوئی کام پیسہ کمانے کے لیے شروع کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ایک ترتیب بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کا بنیادی مقصد یہ بتانا ہے کہ کاروبار یا گوٹ فارمنگ بزنس کرنے کا فیصلہ کرنے کے بعد ضروری ہے کہ اپنے بزنس کے بارے میں مکمل منصوبہ بنایا جائے، اس پر تحقیق کی جائے اور منفی مثبت پہلو جاننے کے بعد کام کرنے کی ایک عملی ترتیب بنائی جائے، جیسے بزنس کے لیے مطلوبہ سرمایہ، شیڈ کی تعمیر، زمین کا حصول، چارے کی کاشت، شیڈ ٹولز کی خریداری، اگر ضروری ہو تو ملازم کا بندوبست، کمرشل لیول پر کام کرنے کے لیے ماہانہ اخراجات کا بندوبست، اور آخر میں شارٹ، میڈیم یا لانگ ٹرم کے لیے جانوروں کی خریداری اور فارمنگ کا آغاز۔ کمرشل لیول ثمر گوٹ فارم کی ابتدا ہو چکی ہے۔ الحمدللہ شیڈ بن چکا ہے اور لوسرن برسم چارہ کاشت کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد دسمبر 19 میں 1 سالہ میڈیم ٹرم منصوبے سے فیڈ لاٹ فیٹنگ کا آغاز کیا جائے گا، اور فیڈ لاٹ فیٹنگ کے ساتھ ساتھ بربری نسل کی بکریاں لانگ ٹرم منصوبے میں شامل کرتے جائیں گے۔ کمرشل لیول کے تحت
مناسب تعداد سے لانگ ٹرم کا آغاز کیا جائے گا۔ میڈیم ٹرم کے لیے مارکیٹ سے کم عمر بکرے خریدنے بند کر دیں گے اور فیڈ لاٹ فیٹنگ کے لیے لانگ ٹرم پروجیکٹ کے تحت فارم سے ہی جانور حاصل کریں گے۔ فارم پروڈکشن شروع ہونے کے بعد 4 ماہ عمر ہونے پر میل فیڈ لاٹ فیٹنگ شیڈ میں منتقل کر دیں گے اور فیمیل کو مزید پروڈکشن حاصل کرنے کے لیے پروڈکشن شیڈ میں رکھیں گے۔ میل کو 90 یا 120 دن فربا کر کے فروخت کر دیں گے اور فارم کی صلاحیت سے زیادہ فیمیل سے فرنچائز طریقے سے نئے فارم بنائے جائیں گے انشاءاللہ، اور فرنچائز فارم سے حاصل ہونے والے میل کو فربا کر کے فروخت کیا جائے گا اور فیمیل سے مزید پروڈکشن حاصل کرنے کے لیے عام گھروں کو 5 کی تعداد میں بکریاں حصے پر دی جائیں گی۔ فیڈ لاٹ فیٹنگ پروجیکٹ کے لیے 20 عدد کم عمر نسل کے بکرے مارکیٹ سے خریدے جائیں گے اور پروڈکشن کا آغاز 30 عدد بکریوں سے کیا جائے گا۔ دوستو، آپ کے ساتھ سمر گوٹ فارم کا منصوبہ شیئر کیا گیا ہے تاکہ گوٹ فارم بزنس میں دلچسپی رکھنے والے ایک طریقہ کار سے واقف ہو سکیں۔ انسان صرف منصوبہ بنا سکتا ہے، اپنی عقل سوچ کے مطابق بنائے گئے منصوبے کی نوک پلک سنوار سکتا ہے، لیکن اس منصوبے کو مکمل نہیں کر سکتا۔ منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا پڑتے ہیں۔ انسان کے ذمے صرف کوشش ہے اور اس کوشش کو کامیاب کرنا اللہ کا کام ہے۔ آئیے اپنی زندگی پرسکون آرام دہ بنانے کے لیے کوشش کریں۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو، سمر گوٹ فارم یوٹیوب چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں تاکہ سمر گوٹ فارم کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ ملک پاکستان کی خدمت کے لیے حقیقی معنوں میں گوٹ فارم کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکے۔ پاکستان زندہ باد۔